نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور پورے گلوب کے اوپر بسنے والے انسانوں، میں ہر مذہب سے، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے اور ہر رنگ و نسل کے انسانوں سے مخاطب ہوں، اور میں ایک ایسی ہستی کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں جو ہماری زندگیوں میں اس سے بھی زیادہ انوالومنٹ اس کی ہے جیسے ہماری رگوں کے اندر ہمارے خون بہہ رہا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور پوری انسانیت کے رہنے والے انسانوں، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جس گلیکسی کے اندر ہماری زمین جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس گلیکسی کے پیری میٹر کے اوپر اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو 20 ارب نوری سال درکار ہیں اس گلیکسی کے پیری میٹر احاطے کے اوپر سفر کرنے کے لیے۔ تو ایسی 5 ارب گلیکسیز ایسٹرونومسٹ جو ہیں معلوم کر چکے ہیں، اور وہ ایسٹرونومسٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ گلیکسی جو ہے یہ پوری کائنات کا ابھی 3% بھی ہمیں دریافت نہیں ہوا ہے۔ 97% دیٹ از ان ڈارکنیس، وہ ابھی اندھیرے کے اندر موجود ہے۔ جب سے کائنات بنانے والے نے کائنات کو بنایا اس وقت سے روشنی وہاں سے ٹریول کر رہی ہے اور وہ ہماری زمین تک ابھی تک نہیں پہنچی۔ اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ ایسٹرونومسٹ کے علم کے مطابق ہے۔ تو یہ ہماری زمین جو ہے اس کا وزن 6.018 × 10⁻31 کلو گرام ہے۔ اس سورج کے گرد اپروکسیمیٹلی 19 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے۔ کسی رائفلز کی مزل سے نکلنے والی گولی کی یہ رفتار نہیں ہے جس رفتار سے یہ سورج کے گرد بھاگ رہی ہے، اور یہ اپنا ایک چکر سورج کے گرد 365 دن 6 گھنٹے اور چند سیکنڈ کے اندر پورا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ زمین اپنے محور کے گرد بھی بھاگ رہی ہے۔ ہم جہاں پہ بھی موجود ہیں، مسجد میں ہیں یا جہاں بھی آفس میں ہیں یا گھر میں ہیں، ہمارا یہ گھر یا مسجد زمین کے سرکمفرنس کے اوپر جو ہے 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ لگا رہا ہے، اور یہ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد زمین پوری ایک کروٹ لے کے واپس اسی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اگر اس کو ہم کسی اور فریم آف ریفرنس سے اس کا مطالعہ کریں تو واپس اسی لوکیشن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو اس کی محور کے گرد کی حرکت ہے اس سے دن اور رات پیدا فرمائے، اور جو یہ سورج کے گرد اس کی دوڑ ہے اس سے اللہ پاک نے موسم پیدا فرمائے۔ موسموں کے ذریعے سے اللہ پاک نے مختلف قسم کے پھل، سبزیاں اور ہماری ضروریات کی چیزیں پیدا فرمائیں، اور اس کی محور کے گرد جو حرکت ہے اس سے اللہ پاک نے دن رات پیدا فرما کے ہمارے لیے کام کے اور آرام کے اوقات جو ہیں وہ پیدا فرمائیں۔ میرے عزیز وطنوں، یہ تو ہے ایسٹرونومسٹ کا دعویٰ کہ یہ اللہ پاک کی کائنات اتنی بڑی ہے۔ اگر احادیث اور اہل علم کی تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو ہماری زمین سے لے کے پہلے آسمان کے باٹم تک جتنا ڈسٹینس بنتا ہے اتنا ہی پہلا آسمان موٹا ہے، اور پہلے آسمان کے باٹم سے لے کے زمین تک کا جتنا پہلے آسمان کے ٹاپ سے لے کے زمین تک کا جتنا ڈسٹینس بنتا ہے اتنے ڈسٹینس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اور دوسرے آسمان کے باٹم سے لے کر کے زمین تک کا جتنا ڈسٹینس بنتا ہے اتنا ہی دوسرا آسمان موٹا ہے۔ ایسے ہی چلتے چلتے 7واں آسمان جو ہے
اس کے باٹم سے لے کے زمین تک کا جتنا ڈسٹینس ہے ساتواں آسمان اتنا ہی موٹا ہے، اور ساتویں آسمان کے ٹاپ سے لے کے زمین تک کا جتنا ڈسٹینس بنتا ہے، اتنے ڈسٹینس کے اوپر ایک نور کا سمندر ہے۔ اس نور کے سمندر کی ایک ایک موج جو ہے ساتوں آسمانوں سے بڑھی ہوئی ہے، ایک ایک موج، اس موج کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش مولا ہے، اور عرش مولا اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اس عرش مولا کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے تشریف فرما ہے، اور قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو، اس اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر عرش پہ اوپر جا کے قرار پکڑا۔ اس وقت 6.5 ارب 7 ارب کے قریب انسان دنیا میں بس رہے ہیں۔ ہر انسان کے اندر میں کیا خواہش ہے، وہ اپنے دماغ کے اندر کی سوچ کو لیے ہوئے ہے، اور اس کی ایک ایک چیز کو جو ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہر انسان کی زندگی اور اس کی جتنی زندگی کی فلم ہے اس کو آلریڈی اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ایسی علیم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس ذات کے سامنے اچھے کام کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، تو برے کام کرنے والے انسان کو براہ راست اس کی سزا نہیں آتی۔ میرے عزیزو، اس کا پوری کائنات کا کرتا دھرتا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جتنے بھی اسباب اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے پیدا فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب جو ہے صرف اور صرف اس کا محور انسان ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی میرا خیال ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔